نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 97۔ آگے ہو جائیں، ذرا قریب ہو جائیں۔ آج کا درس قرآن انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ درس میں ہم نے ہجرت کے بیان پر بات شروع کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سفر کی نماز، اس کے مسائل، خوف کی نماز اور اس کے مسائل۔ سفر کی نماز الگ ہے، خوف کی نماز الگ ہے، کہ جب آپ کو کہیں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو تو اس وقت نماز کیسے پڑھنی، انشاءاللہ تعالی اس کے مسائل ذکر ہوں گے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جب ملائکہ فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، ان کی موت کا وقت آتا ہے، قالوا فیم کنتم، عین موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، کہاں تھے تم۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے گزشتہ اتوار کو عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت فرما گئے، اور اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ ابھی بھی جہاں ایسے مسائل آ جائیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، نہ نماز کی اجازت ہو، نہ اذان کی اجازت ہو، نہ دین کی بات کرنے کی، تو وہاں سے ہجرت کر جائے اور ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو سکے، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ہو سکے۔ تو حضور علیہ السلام ہجرت فرما گئے، صحابہ کرام ہجرت فرما گئے، چند صحابہ اور مومن اور منافقین نے تو صاف کہا کہ بھئی ہم یہاں رہ کے نمازیں پڑھ لیں گے آپ کے پیچھے، اور یہاں رہ کر آپ کے مجلس میں بیٹھ جایا کریں گے، لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا گھر بار، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے، اکیلے تنہا نکل جانا۔ تو منافقین نے تو صاف انکار کر دیا۔ کچھ مومن جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، وہ بھی رک گئے۔ جب وہ بھی رکے، انہوں نے کہا کہ بھائی باقی سب ٹھیک ہے، لیکن گھر بار وطن چھوڑ کے وہاں چلے جائیں، وہاں کہاں جائیں گے؟ نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی رہائش ہے، نہ کوئی وسائل کا انتظام ہے، معاشی انتظام ہے۔ اللہ کا حکم تھا سب کچھ قربان کر دو، اپنا ایمان بچاؤ، یہاں سے نکلو۔ چنانچہ سب نکل گئے چند کے علاوہ، اور منافق نہیں گئے۔ تو جو رہ گئے ان کے بارے میں یہ آیت اتری، اور نہیں گئے، کہ بے شک جب ان کی موت کا وقت آئے گا یا آیا، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جب ملائکہ نے ان کی روح قبض کی تو ملائکہ نے کہا قالوا فیما کنتم، کیا کر کے آ رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے سب سے پہلی اس کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوتی ہے، اور موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے قالوا فیما کنتم، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرتے رہے دنیا میں۔ جو اس کے زندگی کے اعمال ہوتے ہیں اسی حساب سے اس کی روح نکلنے کا نرمی اور سختی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول پیر والے دن عصر کے وقت وفات ہوئی۔ تو عین وفات کے لمحات سے چند سیکنڈ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو کلمات تھے وہ تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اے اللہ موت کی سختی، موت کی شدت اور اس کی تکلیف سے مجھ محمد کو محفوظ فرما۔ جب دو جہاں کے سردار موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ موت کی تکلیف سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ یا رسول اللہ سمجھدار کون ہے؟ سب سے بڑھ کر سمجھدار کون ہے؟
فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، بہت زیادہ موت اور قبر کو یاد کرنے والا بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ بہت زیادہ موت اور قبر سے غافل رہنے والا بہت بڑا احمق ہے۔ جو موت اور قبر سے غافل ہے وہ بہت احمق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سب سے بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت برباد کر لے، اولاد کی خاطر سود لے لے، اولاد کی خاطر رشوت لے لے، اولاد کی خاطر جھوٹی قسمیں کھائے، اولاد کی خاطر کاروبار میں 2 نمبری فراڈ کرے۔ یہ سارے حرام کام کر رہا ہے اولاد کے لیے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اور ابھی مر کے اس کی قبر کی مٹی سوکھے گی نہیں، اولاد اسی کمائے ہوئے مال پر آپس میں گتھم گتھا ہوگی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، جب ملائکہ ایسے لوگوں کی روح نکالنے لگے نا جو ہجرت سے انکار کر چکے، تو ملائکہ نے کہا قالوا فیما کنتم، کیا کرتے رہے تم؟ کیوں نہیں ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے؟ قالوا، کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور لوگ تھے۔ عذر کر دیا کہ ہم تو جا نہیں سکتے تھے، کہاں جاتے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا، فرشتے کہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ چلے گئے تم بھی چلے جاتے پیچھے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جو کہہ رہے ہو کہاں جاتے؟ فرمایا فتہاجروا فیہا، تم بھی ہجرت کر کے چلے جاتے ادھر۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساعت مصیرا، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں الا المستضعفین، جو واقعہ ہی بے بس تھے کہ لوگوں کے قید میں تھے، کوئی جانے نہیں دیتا تھا، ان میں عورتیں، مرد، من الرجال مرد، والنساء عورتیں، والولدان کچھ بچے تھے، لا یستطیعون حیلہ، کوئی راستہ ہی نہیں تھا، قید کیے ہوئے تھے، غلام تھے، پکڑ رکھا تھا، جانے نہیں دیتے تھے مشرکین۔ ولا یہتدون سبیلا، اور اگر کچھ جانا چاہتے تھے تو راستہ ہی معلوم نہیں تھا کہ مکہ سے نکل کے باہر جائیں کہاں، ساری زندگی مکہ سے نکلے نہیں، غربت اور غلامی کی زندگی، اب باہر جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ ہیں واقعی ہی معذور، امید ہے اللہ ان کو عن قریب معاف کر دے گا۔ جو سچے مومن تھے، منافق اور مومنوں کو الگ الگ کر دیا اللہ نے اس آیت سے، کہ کہیں ہمارے دل میں آئے کہ جو صحابہ کرام تھے اور انہوں نے ہجرت سے انکار کر دیا تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، فرمایا جو واقعی ان میں معذور تھے، جانے کا راستہ بھی نہیں تھا اور کوئی چھوڑتا بھی نہیں تھا، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا عن قریب۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ جب یہ ہوا، اچھا فرمایا ومن یخرج من بیت ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے کے لیے ہجرت کرے گا، یعنی دین اسلام کی خاطر ہجرت کرے گا، فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا، زمین وسعت کے ساتھ اللہ اس کو عطا کر دے گا، بڑی جگہ پائے گا زمین میں، جہاں جائے گا لوگ اس کے لیے پل کے بچھائیں گے۔ وسع، اور وہ رزق بھی واسع وسعت کے ساتھ پائے گا۔ جب ہجرت کر کے یہاں سے جائے گا اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو آگے یہ نہ سوچے یار کہاں جاؤں گا کہاں جاؤں گا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے کے جا رہا ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا 21ویں پارے میں، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی، زمین میری ہے، واسعہ اور بڑی وسیع ہے، ان ارضی واسعہ، زمین میری ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، آدمی کہتا ہے میں نے اتنی زمین ادھر لے لی، اتنی ادھر لے لی، اتنی ادھر لے لی، اور بڑا چوڑا ہوتا ہے، پتہ اس دن لگے گا جس دن زمین اس کو لے گی، جس دن زمین اس کو لے گی نا، اس دن پتہ چلے گا تو نے کتنی زمین لی تھی۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی وسیع ہے، فایای فاعبدون، میری طرف آؤ، میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اسی زمین میں جانا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکلے گا، گھر بار زمین سب چھوڑ دے گا، جب زمین میں نکلے گا نا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، اللہ اس کو کھلی جگہ دے دے گا، اور وسع، رزق بھی وافر دے گا۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ میں اپنا سب کچھ صرف اپنی جان اور اپنا ایمان لے کر نکلے، گھر بار وطن کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ مدینہ پہنچے، اللہ نے سارا مدینہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کر دیا، سارا مدینہ ان کو عطا فرما دیا۔ آج بھی دیکھیں مدینہ کی جو شان ہے، یہ سارے وہی ہجرت والے تو ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، اللہ نے مدینہ کو آباد فرما دیا۔ اور پھر یہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے گیا مدینہ طیبہ پہنچا، اتنے طیب پیسے بھی نہیں تھے کہ بازار سے روٹی لے کے کھا لوں، اتنے پیسے بھی جیب میں نہیں تھے کہ کچھ راشن لا کے گھر میں کھانا پکا لیں۔ تو میرے انصاری صحابہ کروڑوں اللہ کی رحمت ہے ان پر، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن آؤ، یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لوں گا، یہ میری بیویاں ہیں 2-3، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم نکاح کر لینا۔ قربان جاؤں، وہ ہمارے جیسے تھے نہیں کہ لا یار آدھا مال بھی دے دے بیوی بھی چھوڑ دے، وہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے فرمایا تیری بیوی تجھے مبارک، تیرا مال بھی تجھے مبارک، مجھے تو یہ بتا بازار کا راستہ کہاں ہے، کاروبار کہاں ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ پکڑا، بازار لے گئے، جی یہ ہے بازار۔ وہاں سے انہوں نے ادھار پہ مال خریدا، اس میں سے کچھ پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہاں سے جب گئے تھے خالی بس اپنی جان اور اپنا ایمان اور جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ ایک وقت دسترخوان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر 50,000 آدمی کھانا کھا لیتے تھے ایک وقت۔ آج تک مجھے کوئی دکھا دے کہ اس کے دسترخوان پر یہاں 50,000 آدمی کھانا کھاتا ہو، چاہے حکومت کا دسترخوان ہو یا کسی مالدار کا ہو۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، کروڑ پتی ارب پتی صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں گئے تھے۔ اللہ نے مال میں اتنی برکت دی، 1,000 اونٹوں پر ان کے غلہ جو تجارت کا سامان ملک شام اور عراق اور ادھر سے خرید کے لاتے تھے نا، 1,000 اونٹوں پر ان کے اونٹ آتے تھے، سامان لدا ہوتا تھا۔ ایسے مکہ کی زمین میں ہر طرف گرد و غبار اور جیسے زمین ہل رہی ہو، کیا ہو گیا جی؟ یہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان ذو النورین کے تجارت کے قافلے آ رہے ہیں، ان کے اونٹوں کی اور ان کے گھوڑوں کی آوازوں سے اور گرد و غبار سے پورا مدینہ ہٹا ہوا ہے۔ ایسی اللہ نے زمین عطا فرمائی، ایسا رزق عطا فرمایا۔ کوئی اللہ پر بھروسہ تو کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ آیت اتری نا کہ موت کے وقت فرشتوں نے پکڑ لیا اور یہ پوچھا اور کہا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اور جہنم میں جاؤ گے، تو کچھ صحابہ کرام جو جا سکتے تھے لیکن اب تک رکے ہوئے تھے، یہ آیت سن کر انہوں نے کہا اللہ خیر کرے۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ان کے پاس تھا، کپڑے جان جو کچھ تھا وہ لیا اور چل پڑے کہ بھئی ہم تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اتنی سخت آیت اتنی کہ موت کے وقت فرشتوں نے پکڑ لیا، اور اتنی سختی اور جہنم، تو جو اللہ چھانٹی کر رہا ہے دیکھیں ایمان اور منافقوں کی۔ منافق پھر بھی ڈٹ رہے، بولا ٹھیک ہے جب مریں گے جہنم میں جائیں گے دیکھی جائے گی، یہ اہم ہی باتیں ہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں نہیں بھائی اتنی سخت وعید آ رہی ہم تو جا رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ 2 یا 3 یا 4 افراد تھے جو رکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کپڑے جو پہن رکھے تھے وہ اور اپنی جان ایمان بچا کے نکل پڑے۔ راستے میں 2 صحابہ کرام کی وفات ہو گئی، مکہ سے نکل گئے مدینہ پہنچے ہی نہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ اور 1-2 ایسے تھے کہ جن قافلے کے اوپر کسی نے حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ نہ مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور مدینہ پہنچے ہی نہیں، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ تو منافقوں کو پتہ لگا جو یہاں سے نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا دیکھو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہاں سے بھی نکل گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ بھی نہیں پہنچے، راستے میں موت نے آ کے پکڑ لیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ کہاں کے رہے؟ تو اللہ نے وہ جو یہاں سے نکل گئے تھے مدینہ نہیں پہنچے، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا کہ میں بتاتا ہوں وہ کہاں کے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ جو اپنے گھر سے نکل پڑے
مہاجرن الی اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے مہاجر بن کے، ثم یدرکہ الموت، پھر ان کو موت نے پکڑ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پکا کر دیا اللہ نے ان کا اجر، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے ان کا اجر لازم کر دیا۔ یہاں سے نکلے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے بس نکل پڑے، اب آگے نہیں پہنچے، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، نکلنے پر ہی اللہ نے پورا اجر ان کا پکا کر دیا۔ یہ حدیث تو ہم روزانہ سنتے ہیں کہ گھر سے کوئی کوشش کر کے مسجد میں نماز کے لیے آیا اور جیسی مسجد کے دروازے پر قدم رکھا، السلام علیکم، نماز جماعت تو ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پوری نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نکلا تو صحیح نا گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آ تو رہا ہے نا، اگرچہ جماعت نہیں ملی پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ جو اللہ مسجد میں جماعت کے لیے آنے کی کوشش کرنے پر اور جماعت نہ ملنے پر بھی پوری جماعت کا ثواب دے سکتا ہے، کون ہے جو اس اللہ کو روکے کہ جو مہاجر مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں وہاں پہنچے نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، میں اللہ ہوں جنہوں نے ان کا اجر پکا کر دیا ہے۔ کوئی نکلے صحیح اللہ کے راستے میں، تجھ سے کیا ضد تھی، اس کا فضل تو عام ہے شہیدی، شاعر نے کہا اس کا فضل تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ کو تجھ سے ہم سے ضد تھوڑی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا معاملہ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، سفر کرنے کے لیے نکلو، وہ تجارت کا سفر ہو یا دین کی نسبت سے نکلنا ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاة، نماز میں قصر کر لیا کرو، نماز میں قصر کر لیا کرو۔ یہ مسافر کی نماز کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نماز میں قصر کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو جس طرح قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ 5 نمازوں میں سے فجر کی رکعتیں اتنی، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ زکوٰۃ دو، کس کو دو، یہ قرآن میں، کتنی مرتبہ دو سال میں، کیا ہر ہفتے زکوٰۃ دو، یہ حدیث میں، اور جتنا مال ہے اس میں سے کتنی دو، یہ حدیث پاک میں۔ قرآن پاک کی تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فرمان، اس لیے علماء نے فرمایا اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تم نماز کے لیے قصر کر لو۔ اب اس کی پوری تفصیل کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور عمل میں۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سفر کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارا سفر 78 کلومیٹر کم سے کم تمہارے شہر سے دور ہو، تم اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور نکل کے جا رہے ہو، بعض علماء نے 70 کلومیٹر بھی کہا، 50 میل، 78 کلومیٹر دور، 50 میل اپنے شہر سے دور جا رہے ہو، جب تک تم وہاں پہنچ نہیں جاتے، راستے میں جب تک جا رہے ہو مسافر ہو، وہاں پہنچ گئے جہاں جا رہے ہو، مثال کے طور پہ حیدرآباد جا رہے ہو، لاہور جا رہے ہو، کہیں اور جا رہے ہو، بیرون ممالک جا رہے ہو، مکہ مکرمہ جا رہے ہو، مدینہ طیبہ جا رہے ہو، وہاں پہنچ گئے، جہاں تم گئے وہاں تمہارا قیام 14 دن یا اس سے کم کا ہے، تم مسافر ہو۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو جب تک پہنچو گے نہیں مسافر رہو گے، جب پہنچ جاؤ گے تو مسافر نہیں رہے۔ اب پہنچ گئے ٹھکانے پر، جیسے یہاں سے ہم لاہور جا رہے ہیں، وہاں جا کے مہینہ رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، تو یہاں سے ٹرین میں یا جہاز میں جب تک لاہور پہنچیں گے نہیں، راستے میں کسی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو مسافر کی نماز ہوگی۔ لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو مسافر نہیں رہیں گے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب دوسری بات سمجھیں کہ کن نمازوں میں قصر ہے؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، یہ 4 نمازیں ہیں جن کی 4 کی جگہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جمعۃ المبارک کی نماز کی کتنی رکعتیں؟ فرض کی 2،
عید الاضحیٰ کی کتنی نمازیں ہیں؟ 2. عید الفطر کی 2. پہلے شروع میں جب نمازیں فرض ہوئیں تو ظہر، عصر اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں. پھر اللہ نے ان کو 4 کر دیا، لیکن مسافر کے لیے 2 ہی رکھیں. مسافر کے لیے 2 ہی رکھیں، اور جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے 4 کا حکم دے دیا. لہذا جب سفر میں ہیں تو یہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کی 2 رکعتیں ہوں گی. 4 پڑھنا جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بھیا میں تو ٹھیک ہوں بالکل، میں تو 4 پڑھوں گا ظہر کی، پڑھ بھی لے گا تو نہیں ہوں گی، 2 ہی ہوں گی، 2 نفل ہو جائیں گے. یہ اللہ نے دیا ہے صدقہ، انعام. لہذا اس میں اپنی طرف سے یہ کہنا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں جی میں تو 4 ہی پڑھوں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ دے رہا ہے میں نہیں لے رہا. استغفر اللہ، میں اتنا بڑا وہ ہو گیا کہ اللہ دے رہا اور میں بول رہا ہوں میں نہیں لے رہا. نہیں بھائی، جو باقی فرض آپ پر لازم ہے آپ ان کو پورا کر لیں اور مومن بنیں، اور یہاں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں. کامیابی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں. نبی نے سفر میں 2 پڑھی ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہیں، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے. ہاں مغرب کی 3 ہی ہیں. اب آگے سنتیں. سنت کے بارے میں دیکھیں سفر 2 طرح کا ہے، ایک ہے سفر جاری اور ایک ہے سفر نزول. سفر جاری اسے کہتے ہیں کہ آپ مسلسل سفر میں جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، سفر جاری. یہ بس سے، جہاز سے اترے بس میں بیٹھ گئے، بس سے اترے کار میں بیٹھ گئے، آگے پھر پتہ چلا کہ ابھی تو پیدل جانا ہے، پہنچنا ہے، 2-3 دن راستے میں کہیں رک گئے، ابھی سفر جاری ہے. یہ ہوتا ہے سفر جاری. اس میں آپ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ سب چھوڑ سکتے ہیں، مؤکدہ غیر مؤکدہ دونوں چھوڑ سکتے ہیں. ہاں عشاء کے وتر نہیں چھوڑ سکتے. اور ایسے سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی 2 سنتیں ساتھ ادا فرمائیں. 2 کر کے 4 ہی تو رکعت ہیں، اس لیے ان سنتوں کی اہمیت تمام سنتوں سے زیادہ ہے. تو وہ سفر جاری میں بھی ہوں تو ان سنتوں کو ادا کر لیا جائے. اس لیے حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتیں قل یا ایھا الکافرون فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں، قل واللہ احد فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت میں پڑھی تاکہ فٹافٹ ادا ہو جائے. لمبی اور نماز میں لمبی قرات کی، سنتوں میں مختصر سی کی. لہذا اگر آپ کا سفر جاری ہے تو آپ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں غیر مؤکدہ اور مؤکدہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ پہنچ گئے اپنے ٹھکانے پر، جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ گئے، حیدرآباد جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، پہنچ گئے، اب وہاں 8-10 دن رہنا ہے تو آپ مسافر ہیں. اب بہتر یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہ چھوڑی جائیں، غیر مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، مؤکدہ نہ چھوڑی جائیں. لیکن اگر سفر میں پہنچ تو گئے لیکن تھکاوٹ بہت ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری آ گئی، طبیعت میں تھکاوٹ بہت ہے، ہمت نہیں ہو رہی، تو سفر میں سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیں پہنچ کر تو کوئی گناہ نہیں ہے. پڑھے گا تو ثواب پائے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ سفر میں پہنچے اور آپ کو نماز پڑھانی پڑ گئی خود کو، اور آپ کے پیچھے آ کے جو مسافر جیسے تبلیغی جماعت جا رہی ہے یا آپ خود جا رہے ہیں، ویسے ہی حیدرآباد جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کسی ہوٹل پہ رکے، چلو یہ نماز پڑھ لیں جماعت سے. اب آپ کو دیکھا یار ماشاءاللہ داڑھی ہے، مولوی صاحب لگ رہے ہیں، قاری صاحب لگ رہے ہیں، آگے کر دیا. تو اب پیچھے آ کے سب کھڑے ہو گئے، جو مسافر تھے وہ بھی، جو مسافر نہیں تھے وہ بھی، سب آگے کھڑے ہو گئے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے، اور آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کہ مغرب تو برابر ہے، فجر بھی برابر ہے، ظہر عصر یا عشاء پڑھا رہے ہیں، تو امام کو چاہیے پیچھے مڑ کے اعلان کر دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پہ سلام پھیروں گا، اور میرے ساتھ جو مسافر ہیں وہ بھی سلام پھیریں گے. جو یہاں کے مقامی ہیں میں 2 رکعت پھیر دوں، وہ کھڑے ہو کے اپنی بقیہ 2 رکعت پوری کر لیں. یہ مسئلہ ہے. ایک مرتبہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے، شاید انڈیا سے آئے تھے یا مکہ مکرمہ سے آئے، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، اس طرح بڑے عالم تھے. ہم بھی ان کا بیان سننے گئے، تو عصر کی نماز کے بعد ان کا بیان تھا، تو عصر کی نماز میں ہم پہنچ گئے. تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو سب کی خواہش تھی کہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں. اب ان کو آگے کر دیا. انہوں نے نماز سے پہلے مجمع بہت مسجد بھری ہوئی، اعلان کر دیا کہ بھائی میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھوں گا، بعد میں سلام پھیر دوں گا. تو جو مسافر ہیں وہ تو پھیر دیں، باقی اپنی 2 رکعت پوری کریں. چنانچہ جب جیسے ہی سلام پھری، سارے اہل علم تھے، سب کو معلوم تھا، تو
سب کھڑے ہو گئے، اپنی پوری کر لی. جو دعا ہونے لگی نا تو دعا سے پہلے جیسے مڑ کے امام واپس بیٹھتا ہے اثر میں، تو کونے سے ایک خان صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے زور سے کہا، جیسے بہت سے لوگوں کو مسجد میں مفتی بننے کا شوق ہوتا ہے بلا وجہ. انہوں نے وہاں سے زور سے کہا کہ جو ہے نا وہ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، جب اتنا امام موجود ہے ادھر جو مسافر نہیں ہے تو تم نے نماز کیوں پڑھایا جو تم مسافر ہو؟ جب اتنے امام علماء موجود ہیں جو مسافر نہیں ہیں، وہ پڑھاتے تھا کہ پیچھے والوں کو ٹینشن نہ ہوتی. آپ نے کیوں پڑھا؟ آپ کو کیوں آگے کیا جو آپ مسافر اور پیچھے والوں کو ٹینشن میں جی دو کے بعد کھڑے ہو جانا ہے؟ تو وہ سنتے رہے. مولانا اس کی بات چپ کر کے، جب وہ چپ ہو گیا تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تیرے جیسے جاہلوں کو پتہ لگ جائے کہ اگر کبھی امام مسافر ہو اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ مقیم ہو تو کیا کریں گے. یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. تیرے جیسے جاہلوں کو یہ سمجھانے کے لیے کیا ہم نے. تو وہ چپ ہو گیا بالکل. تو یہ دین کا مسئلہ جب موجود ہے تو اس پہ عمل کرنے میں مفتی بن کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا یہ اس لیے کیا کہ تیرے جیسے جاہلوں کو پتہ چلے کہ کبھی امام مسافر ہو، مقتدی مسافر نہ ہو تو کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب مقتدی مقیم ہو، امام مقیم ہو کہ یہاں کوئی آ جائے، اب نماز امام پڑھا رہا ہے، امام تو مسافر نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، تو فرمایا اگر وہ اپنی نماز پڑھے گا تو ظہر اثر اور عشاء کی 2 پڑھے گا، لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے جو مسافر نہیں ہے اس نے نیت باندھ لی پوری 4 رکعت پڑھے گا. پھر مسافر نہیں رہے گا، امام کا تابع ہے وہ. لیکن اگر وہ آیا، مثال کے طور پہ وہ آیا، امام 4تھی رکعت کے اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، 4تھی رکعت کے اتحیات میں امام بیٹھا ہے، اور وہ آیا مسافر آ کے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا. امام سلام پھرے گا، وہ کھڑا ہوگا، پوری 4 پڑھے گا کیونکہ امام کے تابع ہے. یہ نہیں کہے گا میں تحیات میں آؤں میرے پہ 2 رکعت ہی ہیں میں 2 ہی پڑھ لوں، نہیں، پوری 4 پڑھے گا. اسی طرح کوئی سفر میں ہے، جیسے حیدرآباد گئے، کہیں باہر گئے، وہاں ظہر اثر عشاء قضا ہو گئے، نہیں پڑھ سکے کہ وہ عذر تھی، گاڑی نہیں رکی یا کوئی بھی مسئلہ تھا، نماز نہیں پڑھ سکے. اب یہاں آ کے اپنی جگہ پر ان نمازوں کو جب قضا کرے گا تو جتنی سفر میں فرض تھی اتنی ہی پڑھے گا. سفر میں 2 رکعت قضا کرنی تھی، پڑھنی تھی، یا 2 ہی قضا کرے. یہ نہیں کہے گا مقیم ہو گیا، یہاں 2 ہی پڑھے گا، جو وہاں قضا ہوئیں اس وقت وہی یہاں پڑھے گا. اسی طرح کوئی شخص وہاں سے چلا، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اب وہ کہہ رہا ہے میں پہنچ جاؤں گا کراچی، پہنچا نہیں، آ رہا ہے، ابھی کراچی پہنچا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو پر 2 رکعت ہیں. لیکن سفر کرتے کرتے گاڑی بھگا کے جلدی آ گیا اور کراچی میں پہنچا تو ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا تو سفر ختم، پوری رکعت نماز پڑھے گا. اسی طرح کچھ لوگ، بچیاں شادی کر کے یہاں سے چلی جاتی ہیں، لاہور چلی گئیں، حیدرآباد چلی گئیں، یا وہاں رہنے لگ گئیں، جا کے ہیں کراچی کے، وہاں جا کے رہنے لگ گئیں، وہاں کی شادی ہو گئی، یہاں آ گئیں. یا انسان، ہم یہاں کے رہنے والے وطن چھوڑ کے حیدرآباد چلے گئے، وہاں کے رہنے وطن چھوڑ کے یہاں آ گئے. تو یہ جو بچیاں، عورتیں جن کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب وہ ان کا اصل گھر بن گیا حیدرآباد، وہاں رخصت ہو کے گئیں. تو جب کبھی اپنے ماں باپ کو ملنے کراچی آئیں گی، جو پہلے ان کا اصل گھر تھا، تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہوں گی، پوری نماز نہیں پڑھیں گی. یہ نہیں کہیں گے ہم تو اپنے ماں باپ کے گھر آئیں گے. بے شک آپ اپنے ماں باپ کے گھر آئیں گے، لیکن اب آپ کا اصل گھر آپ کے ماں باپ کا گھر نہیں بلکہ آپ کے شوہر کا گھر ہے. لہذا جب وہاں ہوں گی تو مسافر نہیں ہوں گی، یہاں آئیں گی، ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ آئی ہوں، 2 دن 4 دن 6 دن کے لیے، تو سفر کی نماز پڑھیں گی، پوری نماز نہیں پڑھیں گی. یہ سارے اللہ نے ان ساری مسائل کو جو میں نے اتنی تفصیل سے بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے ایمان والو جب تم سفر کرو زمین پر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کیا کرو. اب اس کی تفصیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بیان ہوئی، وہ تمام احکام کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. پھر بھی اگر کسی کے دل میں کوئی سوال یا کوئی تشنگی ہو تو وہ دعا کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.